سیلاب ہے کہ رکتا نہیں ہے اور انٹرنیٹ ہے کہ کبھی کبھی چلتا نہیں ہے۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی وہ انڈسٹری جس کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، جو پاکستان کی یوتھ کی انڈسٹری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یوتھفل ملک ہے اور یوتھ جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر گھسی ہوئی ہے، لیکن آئی ٹی کی سپیڈ پر گرو کرے گا اس کا تعلق آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ سے ہے۔ بہت حد تک انٹرنیٹ کیوں سلو ہو جاتا ہے؟ خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فائر والز لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دنیا بھر کے نظام کو دیکھا، فائر والز تو وہاں پر بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو 2024 پاکستان کے لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے بدترین سال گردانا جاتا ہے۔ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ جو اس معاملے سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ وفاقی وزیر ہیں برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ 5G کب آ رہا ہے؟ ویسے میں تو کب سے اس کو سن رہا ہوں، جون تھی ایک ڈیٹ اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طلعت صاحب، آپ نے آج مجھے موقع دیا، اور اتنے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی سے اب نہ صرف ٹیک کی انڈسٹری مگر ہماری روزمرہ کی زندگی جڑ گئی ہے۔ ایون دا کلائمیٹ ڈیزاسٹر، اس میں بھی کمیونیکیشن کا بہت حصہ ہے۔ تو 5G کی آپ نے میرے سے بات کی، ہماری کوشش تو یہی تھی کہ ہم آکشن کر دیں اپریل میں یا جون میں، مگر اس میں کچھ اسٹمبلنگ بلاکس ہیں، کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ 5G کی آکشن جو ہے وہ اسپیکٹرم آکشن کمیٹی ہے فائنانس منسٹر کے انڈر، وہ اس کو اوور آل دیکھ رہی ہے، اور پی ٹی اے جو ہے اس نے یہ آکشن فزیکلی کنڈکٹ کرنی ہے۔ آئی ووڈ سے کہ ایک جو دو بڑے چیلنجز ہیں، ایک ہمارا چیلنج ہے ہمارا کچھ اسپیکٹرم جو ہے وہ لٹیگیشن میں پھنسا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آج پاکستان، سب سے پہلے تو یہ جاننا سب کے لیے ضروری ہے کہ 274 میگا ہرٹز کے اوپر ہمارا پورا انٹرنیٹ چل رہا ہے، اور آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک 2 لین سڑک ہے اور اس پہ ہم 8 لین کی گاڑیاں جو ہیں وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کو مشکلات آتی ہیں، انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے، سڑک دوسری ہم نہیں بنا سکتے نا، تو دوسری سڑک بنانے کا طریقہ ایکسپینڈ کرنا ہے نا، ایکسپینڈ کرنی ہے، اور وہ آکشن سے ہوگی۔ واپس یہ قانونی معاملات کیا ہیں؟ میں نے اس کو کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی، ہمارے پاس آیا ہے۔ اچھا، یہ بہت چھوٹا سا ایک بظاہر معاملہ ہے، لیکن اپنے انویسٹر کو انوائٹ کرنا تو وہ چھوٹے معاملے کے اوپر لٹیگیشن میں نہیں جائے گا، نہیں جاتے جی۔ یہ سن ٹی وی جو ہے اس کے پاس کہاں سے کیپیسٹی آئی کہ سارے اسپیکٹرم کی سیل کو یہ گردن سے پکڑ لیں؟ اچھا، جیسے ہوا بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا لیٹیگیشن کے معاملات ہیں۔ پہلے تو میں شکریہ کچھ لوگوں کا ادا کرنا چاہتی ہوں، جن میں کچھ کورٹس بھی ہیں۔ پچھلے 1 سال میں ہم نے تقریباً 500 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم لیٹیگیشن سے کلیئر کرایا ہے، ٹھیک، قبضہ چھڑوایا، اداروں نے ہمارے ساتھ ہماری مدد کی، فوج نے مدد کی، پی ٹی اے، فیب، منسٹریز، لا منسٹری، اے جی، سب نے مل کے ہم نے کوشش کر کے تو 500 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم ہم نے لیٹیگیشن سے قبضہ چھڑوایا۔ اب اس میں سے 140 میگا ہرٹز ایسا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بات بہت پیچھے تک جاتی ہے، 1996 سے چل رہا ہے نا یہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں جی، اس ٹائم پہ ان کو اس کمپنی کو ایک ٹی وی کا لائسنس ملا، ایس ٹی این شاہین ٹی وی دیکھتے تھے، وہ پھر لائسنس جو ہے وہ کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، فیب سے پوچھے بغیر اسپیکٹرم ایلوکیٹ ہو گیا۔ وہ جب اسپیکٹرم ایلوکیٹ ہوا تو 2000 وہ چلتا رہا، پھر اس میں 2007 میں یہ لیٹیگیشن کی اسپیکٹرم پرپیچولی ہمارا ہے، ہمیں دے دیا، تاحیات ہمارے پاس، ہم نے نہیں دینا، نہیں دے، ایبسلیوٹلی۔ حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر سال رینیو کروانا جی، اس کی رینیولز کی ڈیٹس ہیں۔ تو 2014 میں بھی جب یہ جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا تھا تو یہ پھر سے لیٹیگیشن میں معاملہ چلا گیا، اس میں اسٹے آرڈر لے لیا گیا، مگر چلتے چلتے مختلف کیسز نبٹتے 2023 میں سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان کی فیور میں ایک فیصلہ دے دیا۔ 1996 سے لے کے ہاں جی 2023 جی، جب یہ تمام انڈسٹری جو ہے اس کا آغاز ہوا، اس نے گرو کیا، پھر ایکسپونینشلی گرو کیا، ہماری عدالتوں میں اسٹے پہ پھنسا ہوا ہے یہ اسپیکٹرم، انفارچونیٹلی پھنسا رہا۔ اور جو ابھی کے چیئرمین پی ٹی ایم ہیں، ان کو بڑا، میرے خیال سے ان کا بڑا رول ہے کہ 2023 میں انہوں نے، اور تب امین الحق صاحب منسٹر تھے، انہوں نے 2023 میں بہرحال کوشش کر کے تو یہ اسپیکٹرم کی جو فیصلہ تھا وہ سندھ ہائی کورٹ نے دیا کہ فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ اور پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو پی ٹی اے ہے وہ اپنی ڈٹرمنیشن دے اسپیکٹرم کے اوپر۔ جب وہ ڈٹرمنیشن دی گئی تو اس ڈٹرمنیشن کے اگینسٹ پھر سے یہ جو کمپنی ہے یہ کورٹ میں چلی، سندھ کورٹ، ہائی کورٹ میں گئی، کسی اور میں؟ اس کے بعد سر ہوا یہ کہ فیصلہ ایک آ گیا، ہائی کورٹ نے کوئی ججمنٹ رولنگ دے دی کہ آج سے سارے کیسز لوور کورٹ سے ہو کے ہمارے پاس آیا کریں گے، تو اس لیے وہ پھر اب واپس لوور کورٹ میں چلا گیا۔
اب وہ لوور کورٹ میں وہ کیس لڑ رہے ہیں, وہ ادھر ایک اس کا چل رہا ہے, اور ایک سپریم کورٹ میں بھی اسی حوالے سے کیس چل رہا ہے, اس میں ہم نے پٹیشن ارلی ہیئرنگ کی ہوئی ہے, اینڈ وی آر ہوپ فل کہ سپریم کورٹ ہمیں آپ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہائی وے ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے, جس کے اوپر قبضہ ہوا ہے ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر, جس کے اوپر سے ہماری ای کامرس چلنی ہے, جس کے اوپر ہماری بینکنگ چلنی ہے, جس کے اوپر ہماری آئی ٹی کا سارا سیکٹر چلنا ہے, عام زندگی چلنی ہے, فلڈ کمیونیکیشن, ویدر مانیٹرنگ, یہ تمام کا تمام جو معاملہ چلنا ہے, یہ ایک کونے کے اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, ریاست سے بھاری ہیں سب. اب یہ ہماری جہاں تک پہنچے, ہم تو کورٹس کے پاس جاتے ہیں. آپ کی پہنچ تو ہر جگہ پہ ہے, آپ کی اس سے آگے تو پہنچ ہے ہی نہیں نا. ہم کورٹس تک جاتے ہیں, کورٹ میں اپنا کیس بھی لڑ رہے ہیں, بہترین سے بہترین لائر پہ پیسے بھی لگا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا اسپیکٹرم ہے نا, یہ چھوٹا کیوں نہیں ہے. یہ کہنے کو 140 میگا ہرٹز, لیکن جو بینڈ ہے نا, بینڈز ہوتے ہیں اسپیکٹرم, 600 ہے, 2100, 1800, 2100, یہ 2600 بینڈ ہے. 2600 بینڈ کا کیا مطلب ہے؟ 2600 بینڈ کا یہ مطلب ہے کہ آج آپ کے میجورٹی سیل فونز جس بینڈ سے کمپیٹیبل ہیں وہ 2600 ہے. 2600 بینڈ پرائم اسپیکٹرم ہے جو 3G بھی اٹھاتا ہے, 4G بھی اٹھاتا ہے, اور 5G بھی لاتا ہے. تو یہ ہے تو 140 آؤٹ آف 600, لیکن اس کی جو ایک ویلیو ہے نا, آج جتنا آپ کا ٹیلی کام انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے, یہ 2600 بینڈ کے ساتھ الائنڈ ہے, سارے کا سارا میجورٹی. تو جو باقی بینڈز ہیں بے شک وہ ضروری بھی ہیں, فیوریبل, ان کے اپنے فوائد ہیں, مگر ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو بیس لائن ہے, جو بیک بون ہے, وہ 2600 بینڈ اس میں بہترین بینڈ ہے, جس کے بغیر شاید ہمارے کنسلٹنٹس نے بھی یہی کہا ہے, ریکمینڈ کیا ہے کہ 2600 بینڈ کے بغیر اسپیکٹرم آکشن کرنا کوئی اتنی فیزیبل بات نہیں ہے. پیسے بھی آتے ہیں, آکشن سے پیسے آتے ہیں, مگر اس کے اوپر ذرا ڈیبیٹیبل ہو گیا معاملہ. جس زمانے میں پہلے آکشنز ہوئیں, اس زمانے میں بینڈز, جن میں بینڈز کی بات کر رہی ہوں, وہ بھی کچھ فرق تھے, اور اس زمانے میں لیٹ سے 5 میگا ہرٹز کے اوپر بہترین کام ہو جاتا تھا ٹیلی کام انڈسٹری کا. آج نہیں ہوتا, آج منیمم 50 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم ہو تو ہوتا ہے. اور جو ہم نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہمارے کنسلٹنٹ نے ہمیں بتائیں, دیکھیں, فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں 39 چھوڑیں 6 ملین سے بھی کم کا ہوا, اسی طرح سے کچھ لاکھوں ڈالرز کا پر میگا ہرٹز آکشن ہوئی. زیادہ تر ممالک, چین نے فار ایگزامپل مفت دے دیا کہ 10 سال کے بعد آپ اس ریٹ پہ ہمیں پیسے واپس کر دیے گا. اسی طرح سے سعودی نے $85,000 کا پر میگا ہرٹز دیا, اور اس پہ بھی انہوں نے انسٹالمنٹس کر دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ, میں ایگزامپل پھر سے دیتی ہوں کہ آپ نے پلاٹ بہت مہنگا بیچ دیا کسی کو, اب اس کے پاس پیسے نہیں بچے کہ اوپر وہ ہوٹل بنا لے, تو پلاٹ تو پڑا رہ جائے گا, نہ آپ کے کام کا نہ میرے کام کا. تو اگر ہم بہت مہنگا بھی کرتے ہیں آکشن, تو بھی اس میں چیلنج آتا ہے. اس طرح سے آتا ہے کہ لیکوڈیٹی کم ہوتی ہے, اور دنیا جس طرز پہ چل رہی ہے, یہ ہماری ہم کوئی پہلے تھوڑی ہیں, ہم تو. لیکن اگر آپ آکشن کریں گے تو ظاہر ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے پاکستان, وہ میں اب وہیں آنے لگی. تو یہ ایک گروتھ کی ڈیبیٹ ہے. جیسے آکشن ہوگی, جو اس وقت تقریباً 3.5 ارب سے زیادہ, 350 ارب سے زیادہ روپے کا ٹیلی کام سے آپ کو ٹیکسز آتے ہیں, یہ ڈبل ہو جائے گی یوزیج, آپ کے ٹیکسز ڈبل ہو جائیں گے. اس سے جو ایک گروتھ ہے, ٹیکسیشن ہے, ریونیو ہے, آپ کے بچے انٹرنیٹ یوز کریں گے, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بالکل نئی دنیا آباد ہوگی. ہماری نیشنل ڈیجیٹائزیشن جب اس کے ساتھ کک ان کرے گی, کیش لیس پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے وہ کک ان کرے گا. تو آپ نے اس کے اوپر ڈالر ویلیو اگر ڈالیں, I know it's theoretical right now, ابھی تو ہم لوور کورٹ کے لیٹیگیشن کے اندر پھنسے ہیں, لیکن theoretical اگر آپ دیکھیں تو ڈالر ویلیو کتنی ہوگی اس پوٹینشیل کی, مثلاً کہ تمام یہ کام ہو رہا ہوگا, یہ مطلب is it worth $20 billion worth of potential? The potential is ایک جو انٹرنیشنل ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر 10% انکریز ہو جائے انٹرنیٹ پینیٹریشن, تو تقریباً 2.5% سے GDP گرو کر جاتا ہے. 2.5% سے GDP گرو کر جاتا ہے. تو آپ حساب لگا لیں, اس وقت آپ کا $400 ارب پہ ہے GDP. دنیا میں آپ ذرا تمام سیکٹرز کو دیکھ رہی ہوں گی, جو کمپیریٹیو سیکٹرز ہیں دنیا بھر کے اندر, کہیں پر آپ کو ایسی مثال لگتی ہے کہ اتنی لٹیگیشن چھوٹی کورٹس والی, اس نے اتنے بڑے پوٹینشیل کو گردن سے پکڑا؟ Is there any example that you can think of? To be very honest, I'm not aware of any such. مجھے اس چیز کا معلوم نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی ایگزامپل ہو. میرے خیال سے اسپیکٹرم آج ایک اسٹریٹیجک پبلک گڈ ہے, ناٹ جسٹ اے پبلک گڈ, اٹس اے اسٹریٹیجک پبلک گڈ. آپ نے دیکھا ہماری جنگ ہوئی, وہ جنگ جو تھی وہ ایک طرف تو بہترین ہوا کہ ہم نے جہاز گرائے, ہم نے ہر طرح کی فزیکل وارفیئر کی, مگر اس جنگ کا ایک ہڈن پہلو جو بہت میجر تھا وہ ٹیکنالوجی وارفیئر تھا.
اب وہ کیا تھا؟ وہ انٹرنیٹ، سائبر سیکیورٹی، ہماری ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی اور سپیڈ ریئل ٹائم میں جس پہ آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، ڈیٹا جا رہا ہے، وہ ساری کمیونیکیشن. آج آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس نے خیر وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے سائبر سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر کام کرنا ہے. یہ انہوں نے اب آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. سو ٹیکنالوجی کی جو انگریس کی ہماری افواج نے مل کے، ہمارے سب نے مل کے، ہمارے بچوں نے، عام بچوں نے مجھے فون کیا کہ میڈم ہم سائبر سیکیورٹی پہ لگے ہوئے ہیں، ہماری منسٹری نے، سب نے. تو اس وقت نا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اسپیکٹرم ناؤ ایک اسٹریٹیجک پبلک گڈ ہے. یہ کوئی آپ کی عام بات نہیں ہے جو میں اور آپ آج اس ٹیبل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ صرف ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کا نہیں، یہ جہاز کو مار گرانے کا، جہاز کو محفوظ کرنے کا اور تحفظ فراہم کرنے کا. تحفظ، آپ کی ڈیجیٹل باؤنڈریز، آپ کی فزیکل باؤنڈریز تحفظ، آپ کی صحت، آپ کی تعلیم، آپ کی اکانومی، میجر پورا اکانومی آپ کی آج اسپیکٹرم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج اگر آپ اپنی انڈسٹری کو اچھا انٹرنیٹ نہیں دے، میں ٹیک انڈسٹری کی بات نہیں کر رہی، مینوفیکچرنگ کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ اس کو اچھا انٹرنیٹ نہیں دیتے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پہ نہیں آتی، آپ اس کو مفت بجلی دے دیں، ٹیکس فری کر دیں، سب معاف کر دیں، وہ پھر بھی کمپیٹیٹیو نہیں رہے گی. کمپٹیشن آج جو دنیا میں ہے، پر کیپٹا پروڈکٹیوٹی ہر شخص کی 100% سے بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز یوز کر رہا ہے، آٹومیٹ ہو رہے ہیں، روبوٹس آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں اس طرح ہمیں سوچنا ہے. اور ہم وہی ایک سڑک ہے جس کے اوپر ہم نے 8 لین بنائی ہوئی ہیں اور وہاں پہ لوگ بھی چل رہے ہیں، تو انڈسٹری بھی چل رہی ہے اور ایک دھکم پیل ہو رہی ہے. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پھر آپ انٹرنیٹ تیز کریں تو جب تک یہ اسپیکٹرم سیل نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ جو اسٹوڈیو ہے نا، یہ توقعات سے بھر گیا ہے اور ان توقعات کا انحصار ایک سوال کے اوپر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے پیچھے دیکھیں، ایک سن ٹی وی نام کی کمپنی ہے، ان کے پیچھے اسٹریٹجک گروپس ہیں، انڈیویجولز ہیں، انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں، کیس کورٹ میں اپنے بڑے بڑے لائرز کے تھرو کیسز لڑے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے 500 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی بات کی، اس میں تو میجورٹی ہماری مدد انہوں نے، ہماری اداروں نے، ہمارے افواج نے ہماری ایکچولی بڑی اس میں مدد کی ہے. سو ریاست کے تمام ادارے، حکومت وقت، منسٹری، پیمرا، پی ٹی اے، منطق، فیب، مطلب معیشت کے منطق، گلوبل بیسٹ پریکٹسز، اور اسٹریٹجک نیڈ سیکیورٹی ایک طرف، یہ اسٹے ایک طرف. یہ اسٹے بھی نہیں ہے، اسٹے بھی نہیں ہے، اسٹے بھی نہیں ہے، لائسنس بھی نہیں ہے، اسٹے بھی نہیں ہے، بس فریولس لٹیگیشن ہے. میں آئی ایم اسپیچلیس فرینکلی کنسیڈرنگ کہ یہ کتنا بڑا پوٹینشیل لاک اپ ہوا ہے. یو آر ہوپنگ کہ یہ ریزالو ہو جائے گا. ویسے چلیں اب تھوڑی مثبت بات بھی کر لیتے ہیں. ابھی تو دیکھیے، ہماری پوری کوشش ہے. ہم ہر طریقے سے، میں نے آپ کو بتایا کہ فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ اس کی لیڈ لے رہا ہے، وہاں پہ وہ پارٹی ہیں، پی ٹی اے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم ہر طریقے سے، ہم نے بہترین سے، لاسٹ ٹائم ایک یہ پوچھا گیا کہ کوئی لائرز کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بہترین سے بہترین لائرز کیے. جب ہمارا کیس، جب تک سندھ ہائی کورٹ میں تھا تب تک تو اٹارنی جنرل آفس سے ہم اوبیسلی اس کو کرتے تھے، بٹ لوور کورٹس میں تو اے جی آفس وغیرہ نہیں ہوتے وہاں پہ. تو پھر اب ادارے جو ہیں ہمارے، فیب ہے، پی ٹی اے، یہ خود سے یہ لڑے ہیں. اس سال کے اینڈ تک ہو جائے گا ویسے؟ ہماری بھرپور کوشش ہے، اور ہماری کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا جلدی اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. ابھی 20 کو تھی ایک ہیئرنگ، وہ فلڈنگ، کراچی میں فلڈنگ ہو گئی، تو اب 30 کو ہے. تو ہماری ہم گزارش تو کریں گے کہ اس کو جلد از جلد نپٹایا جائے، روزمرہ کی ہیئرنگز کی جائیں، اور اس کو دنوں میں نپٹانا چاہیے. آئدر ویز فیصلہ کریں کہ کس طرح. آئدر وے نہیں، ون وے فیصلہ ہونا چاہیے نا. آئدر وے تو ادھر چلا جائے گا، آئدر وے تو ادھر چلا جائے گا نا. اب وہ تو کورٹس کے اوپر، آئی کانٹ سب جوڈس ہے. ویسے آپ کی خواہش تو یہی ہوگی، ہماری تو یہی خواہش ہے کہ اس کو بالکل ویکیٹڈ ہے، لائسنس ایکسپائرڈ ہیں، اسٹے ایگزسٹ نہیں کرتا، تو پھر لٹیگیشن کو بس کلیئر کر دیں. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لٹیگیشن، ہمارا اسپیکٹرم کلین کر دیں. کلین اسپیکٹرم ہم آکشن کر دیں گے. جس کو ہم ان کلین اسپیکٹرم کہتے ہیں، کسی بھی اسپیکٹرم میں کوئی لٹیگیشن ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کو ان کلین کہتے ہیں. اس کو آکشن کرنا جو ہے نا، وہ آکشن فیلڈ ہو جاتی ہیں اگر ان کلین اسپیکٹرم ہو. تو اٹس ناٹ پروڈنٹ کہ ہم ان کلین اسپیکٹرم کی آکشن کر دیں. یہ آتی ہے ایڈوائس کہ آپ ایز اٹ از آکشن کر دیں، بیکاز دیر از نو اسٹے. اب میرا پروڈیوسر بار بار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میڈم سے پوچھے کہ سن ٹی وی کے پیچھے کون ہے. سن ٹی وی کے پیچھے سے ہم تو سن ٹی وی سے لڑتے ہیں. ہماری تو سامنے سن ٹی وی کے لائرز آتے ہیں مجھ سے. میری کبھی بھی پی ٹی اور فیب لڑ رہا ہے ادھر سے، اور ان سے ہم لڑتے ہیں، اور ان کے پیچھے اب تھوڑا پروب کریں. آپ بھی، ہم بھی کرتے ہیں.
ہمیں کچھ علم ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ٹورڈز دی اینڈ بالکل ظاہر ریاست کی کوئی پیشنس بھی تو ایگزاسٹ ہو جائے گی نا کبھی, کیونکہ یہ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس کے اوپر تو آپ ہاتھ نہیں رہتے. جنگ نے تو نہیں رکنا, ہندوستان کے اسپیکٹرم نے تو نہیں رکنا, اس کی سائبر ایکٹیویٹی نے تو نہیں رکنا, ہم ہاسٹیج تو نہیں بن سکتے نا. بالکل نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے, بنیں گے بھی نہیں. اور جس حد تک جا سکیں گے لیگل پیرائے میں رہ کے اس حد تک جائیں گے بھی, اور ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کو ویکیٹ کرانے کے لیے. تو آپ کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد کرا سکیں. ہمارا ایک اور کیس ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے, اس کا فیصلہ 6 مئی سے محفوظ ہے. تو ویئر ہوپنگ کہ ابھی سپریم کورٹ جب دوبارہ کھلتی ہے 8 ستمبر کو تو وہ فیصلہ بھی آ جائے, تاکہ ایک اور ہمارا ایک اور چنک آف اسپیکٹرم ہے جس پہ تھوڑی سی لیٹیگیشن ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے. تو یہ 2 میجر کیسز ہیں جن کو ہم لڑ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. اب اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو تو حکومت کی طرف جو آپ تعریف کے الفاظ بھیجتے ہیں ان میں سے چند ایک الفاظ سورج کی طرف دیکھیں اور سن کی طرف منہ کر کے الفاظ ادا کریں, کیونکہ سن ٹی وی نے یہ سارا معاملہ پھنسایا ہوا ہے.